اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ وبئیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ یحب الجمال والتجمل ویکرہ البؤس والتباؤس۔ واک ود ہدایت کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین سامعین کی خدمت میں یہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت کا حصہ بنائے اور ہماری عاقبت بخیر فرمائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جمیل ہے، یحب الجمال، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ جمیل ہے، خوبصورتی کو وہ پسند کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی جو ہے اچھے آرائش اور زیبائش کے ساتھ رہیں۔ خود پسند کرتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا ان کی لباس اچھا ہونا چاہیے، ان کا رہنا سہنا اچھا ہونا چاہیے، ان کا طریقہ کار اچھا ہونا چاہیے۔ فرمائے کہ وَيَكْرَهُ الْبُؤْسَ وَالتَّبَاؤُسَ، اور وہ پسند نہیں کرتا ہے یہ جو فقر اور جو لوگ اپنی فقیری کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ پسند نہیں کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کہیں کہ ہم جی ہمارے تو حالات بہت خراب ہیں اور ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں، ہم تو مر گئے ہیں۔ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَىٰ عَبْدِهِ نِعْمَةً، اور فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو کوئی نعمت عطا فرمائے، آپ کو نعمت مال دی ہے، آپ کو وہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ جو آپ اللہ کا شکر انجام دیں، یعنی آپ کو آپ کے حالات جو ہے نا وہ ٹھیک ہیں، آپ ویلاف ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو عنایت فرمایا ہے، تو فرمایا کہ جب اللہ آپ کو نعمتیں دیں، یحب ان یرا اثر نعمتہ علیہ، اللہ چاہتا ہے کہ اس نعمت کو جو اثر ہے وہ ظاہر ہونا چاہیے۔ قیل وکیف ذلک، راوی پوچھتا ہے کہ یہ کیسے، کس انداز کے ساتھ اپنی اللہ نے جو سے نعمت دی ہے اس نعمت کا وہ کیسے اثر جو ہے اس کو ظاہر کرے گا؟ قال ینظف ثوبہ، اسی طرح جو ہے نا وہ کیا کرے کہ اس کے لباس اچھا ہونا چاہیے، صاف ستھرا پاک پاکیزہ لباس جو ہے نا اس کا بہتر انداز کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ جو ہے نا وہ فقط وہی فقیرانہ انداز جو ہے نا وہ رکھیں گے، وہی ٹاٹ کے کپڑے، وہی جو ہے نا وہ کھدر، وہی وہ نہیں۔ اسلام نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو آپ بے شک اچھا لباس پہنیں، اچھی آپ کی جو ہے نا وہ طور طریقہ ہونا چاہیے، اچھا آپ کا گھر ہونا چاہیے، اچھا آپ کا لباس ہونا چاہیے، اچھا آپ کا مکان ہونا چاہیے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے ہم سے، جب آپ ملتے ہیں ایک چیز جو محبت کو زیادہ کیا کرتی ہے وہ خوشبو ہوا کرتی ہے۔ خوشبو سے پھر حضور بھی فرماتے ہیں کہ آپ خوشبو کے اوپر جتنا پیسہ لگاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، جو فریگرنس ہے اور یہ عطر ہے، اس کے اوپر آپ جتنا پیسہ لگائیں اس کا میں ضامن ہوں، اس پیسے کے جتنا خرچہ آئے گا وہ ہم لوگ ادا کریں گے۔ تو یعنی کیا ہے کہ اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، خوشبو لگانے کی تاکید ہے۔ محفل میں جانے کے جو ہے نا آداب میں سے ایک ہے کہ آپ کا لباس پاک پاکیزہ ہونا چاہیے، اور ثیابک فطہر، حضور کو تاکید کی گئی ہے کہ پاک، یعنی تاکید تو حضور کو ہے لیکن ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ آپ کا لباس اچھا ہونا چاہیے، آپ آرائش زیبائش کے ساتھ جو ہے نا رہیں، پاک پاکیزہ رہیں، صاف ستھرے رہیں۔ کلینلینس از اے پارٹ آف یور فیتھ، پارٹ آف یور ریلیجن۔ آپ کیا کریں کہ آپ پاکیزگی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، خوشبو کے ساتھ
تو یہ چیزیں اسلام نے تاکید کی ہے کہ آپ یعنی اگر خوشبو لگاتے ہیں تو یہ کوئی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کوئی شو آف کر رہے ہیں، نہیں، اس سے جو ہے نا اس مہک سے آپ خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی جو ہے نا اس خوشبو کو دیکھ کے جو ہے نا ان میں بھی تراوت پیدا ہوا کرتی ہے۔ البتہ اس بات کو جو ہے نا وہ ضرور یاد رکھیں کہ البتہ دوسرے لحاظ سے ہمیں نہیں جانا چاہیے کہ انسان اس قسم کے جو ہے نا وہ میک اپ ہوں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ دوسرے کے احساسات بڑھکیں، اس صورت میں نہیں جانا چاہیے، لیکن جو سمپل ہے، لائٹ ہے، ایک قسم کی خوشبو ہے تاکہ اس کے بدن سے جو ہے نا کسی قسم کی پسینہ آ گیا یا اس قسم کا، تو اس سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے جسم سے کوئی نعوذ باللہ بدبو آنی چاہیے۔ خوشبو کے ساتھ رہیں، صاف ستھرے لباس کے ساتھ رہیں، اور پھر یہاں تک ہے کہ ایک چیز کہ جو انسان کی صحت کو ٹھیک کرتی ہے وہ خوشبو لگانا ہے۔ خوشبو سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں کھانے والی نہیں ہوتی ہیں لیکن اس سے انسان کی صحت، انسان کے جسم وہ کیا ہوتا ہے، اس سے بہت زیادہ تراوت انسان کو ملتی ہے، اور انسان کی ہیلتھ، انسان کی جو صحت ہے، اس کے صحت کے راز میں سے مثلا عطر کھانے والی چیز نہیں ہے، لیکن عطر لگانے سے آپ کا جسم جو ہے نا وہ فربہ بھی ہوتا ہے، آپ موٹے تازے بھی ہوتے ہیں۔ وَيُحَسِّنُ دَارَهُ، اور یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، خوشبو بھی لگانی ہے، اپنے گھر کو بھی تمیز کریں، آپ اپنے گھر کو یعنی کیا کریں کہ ریفربش کریں اپنے گھر کو، اور پھر کیا ہے کہ آپ اپنے گھر اور گھر کے باہر جو جگہ ہوتی ہے اس کو بھی صاف کریں۔ یعنی کیا ہے کہ یہ جو ہے نا طریقہ بتایا گیا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، مثلا اگر آپ پاکستان انڈیا میں چلے جائیں تو جتنا گانا وہ گھر کے باہر جانا پھینک دیتے، بابا نہیں، اس میں سے جائیں آپ کی رزق کی کمی ہوتی ہے۔ گھر کے باہر آپ کو نہیں پھینکنا چاہیے کوڑا کرکٹ، گھر کے اندر آپ کو کوڑا کرکٹ جمع نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک چیز جو انسان کے فقر اور فاقے کا باعث بنا کرتی ہے اور انسان کے رزق میں کمی لاتی ہے، دروازے کے پاس یہ جو کوڑا کرکٹ ہے اس کو جمع کر کے جو ہے نا رکھنا ہے۔ اس سے انسان کو فقیری آتی ہے، اس سے انسان کے رزق میں کمی آتی ہے۔ تو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں آپ گھر کا سین جو ہے، باہر یارڈ ہے، اس کو آپ صاف رکھیں، گھر کے باہر کا جو حصہ ہے سین کا اس کو بھی آپ صاف رکھیں، اور پھر فرماتے ہیں حتی ان السراج قبل مغیب الشمس ینفی الفقر و یزید فی الرزق، اور فرماتے ہیں کہ مغرب ہونے، سورج غروب ہونے سے تھوڑا پہلے آپ گھر کی لائٹیں جو ہے نا وہ کیا کریں، گھر کی لائٹیں جو ہے نا وہ روشن کر دیں، آپ چراغ جلا دیں، گھر کے بتی ہے تو جلا دیں، لائٹ ہے تو اس کو آن کر دیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، شام کے ٹائم، غروب آفتاب کے ٹائم پہ آپ جب گھر میں چراغ روشن کرتے ہیں، لائٹ آن کرتے ہیں، تو مولا فرماتے ہیں ینفی الفقر و یزید فی الرزق، ایک بات کیا ہوتی ہے کہ فقر و فاقہ ختم ہوتا ہے، فقر و فاقہ ختم ہوتا ہے، وَيَزِيدُ فِي الرِّزْقِ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ کتنے سمپل جو ہے نا وہ وے بتا دیے گئے ہماری اصلاح کے لیے، ہماری سلیقے زندگی کے لیے، ہماری آداب زندگی کے لیے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو مال جو ہے نا وہ ذخیرہ اندوزی کے لیے ذریعہ نہیں ہے، بلکہ مال خرچ کرنے کے لیے، اپنے اوپر خرچ کریں، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کریں، اپنی فیملی کے اوپر خرچ کریں، اپنے دوست، عزیز، اقارب ان کے اوپر خرچ کریں گے، آپ کے مال میں اضافہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اصلاح کریں گھر کی، ستھرائی صفائی اپنی گھر کی، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہاں تک کہ آپ مغرب کے ٹائم پہ جب آپ لائٹ آن کریں گے اور چراغ روشن ہوگا، اللہ آپ کی فقیری کو بھی ختم کر دے گا اور آپ کے رزق روزی میں بھی اضافہ فرما دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ تعلیمات کے جو نورانی ہیں، مقدس ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔